شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کروایا کہ کوئی مجھے ایسی بات بتائے جو میں نے سیکھی نہ ہو، میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ مختلف عالم، حکیم، دانا بادشاہ کو علمی باتیں بتاتے رہے، لیکن بادشاہ کسی سے مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ایک جنگل سے ضعیف آدمی بادشاہ کے محل میں آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں تمہیں زندگی کا راز بتانے والا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت، نہ مال، نہ مرتبہ، بس میں لکھ کر دوں گا اور تم اپنے تاج میں اسے چھپا لو گے۔ قریب ایک وقت آئے گا جب تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہوگا، تم پریشانی میں مبتلا ہوگے، تب میرے اس تحریر کو کھول کر پڑھنا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کی شرط مان لی۔ اس بزرگ نے تحریر لکھ کر دے دی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ساتھ والے ملک نے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا اور بادشاہ لڑتے لڑتے اپنی فوج سے جدا ہو گیا، آ کے ایک غار میں چھپ گیا۔ باہر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ مر گیا۔ اس ملک کا بادشاہ حکومت کرنے لگا۔ بادشاہ روتا رہا، پریشان ہو کر یہ سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور سوچتے سوچتے ہی اس کو خیال آیا کہ پہلے میں اس ملک کا بادشاہ تھا، ساری نعمتیں میرے قدموں میں تھی، آج ایک روٹی کے لیے پریشان ہوں، کوئی مجھے پانی پلائے، کوئی مجھے کھانا کھلائے، کس سے کہوں؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو اس بزرگ کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا، قریب ایک وقت آئے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، پھر یہ میری تحریر پڑھنا۔ اس نے فوراً اس بزرگ کا وہ تعویذ کھولا، اس میں یہ لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس نے جیسے ہی پڑھا، غور و فکر میں بیٹھ گیا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ سوچتے سوچتے خیال آیا، ہاں میں بادشاہ تھا، میرا مرتبہ تھا، مقام تھا، میری عزت تھی، وہ وقت بھی گزر گیا۔ آج میں غریب ہوں، بے بس ہوں، بھوکا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس تحریر کو پھر سے بند کر کے اپنے پاس رکھا اور اللہ کا نام لے کر غار سے باہر نکلا، اپنی فوج کو ڈھونڈنے لگا اور آہستہ آہستہ اپنی فوج کو جمع کرنے کی جستجو میں لگ گیا۔ بالآخر فوج کو پتہ چلا کہ بادشاہ زندہ ہے۔ لوگ جمع ہونے لگے، حوصلہ بڑھنے لگا، ہمت بڑھی، اور آہستہ آہستہ سب بادشاہ کے حضور جمع ہوئے، اور بادشاہ نے پھر جنگ کی تیاری کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بادشاہ نے جنگ فتح کر لی۔ پہلے وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اب وہ 2 ملک کا شہنشاہ ہے۔ جیسے ہی وہ شہنشاہ بن کر تخت پر بیٹھا، اللہ کا شکر کرنے لگا اور اللہ کی نعمتوں سے لطف لینے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ امید مجھے اس بزرگ کی لکھی ہوئی تحریر سے ملی۔ اس نے پھر سے وہ تحریر کو کھولا، اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ رونے لگا، سوچنے لگا، میں بادشاہ تھا، وہ وقت گزر گیا، میں فقیر بن گیا، وہ وقت بھی گزر گیا، آج پھر سے میں شہنشاہ بن گیا ہوں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور رہ جائیں گے تو صرف میرے اعمال۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ بہت پریشان ہوا، رونے لگا، اللہ سے دعا کی اور اللہ سے توبہ کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری دولت غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اور خود ایک نیک انسان بن کر زندگی بسر کرنے لگا۔
اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم بھی نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے کام آ سکیں۔